نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل اور برکات کے بارے میں حضرت ابو امام بحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثوں میں پورے قرآن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ عام طور سے خاص طور سے سورہ بقرہ اور آل عمران کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام تنزیل، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ تکاثر، سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ۔ احادیث میں جس طرح خاص صورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح بعض احادیث میں بعض مخصوص آیات کی فضیلت، ان کا امتیاز بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جس کے بارے میں تابعی راوی ایفا بن عبد کلائی نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے عرض کیا، قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہنچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک بلا شبہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان خاص خزانوں میں سے ہے جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ مسند دارمی، آل عمران کی آخری آیت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص کسی رات کو آل عمران کی آخری آیت پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسند دارمی۔ حال ظاہر یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے، تشریح آخر آل عمران سے مراد ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر ختم سورت تک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے ہی یہ آیات پڑھتے تھے۔ معوذ تن، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی؟ وہ ہیں قل اعوذ بفلق اور قل اعوذ بالناس، صحیح مسلم کی حدیث سے ماخوذ۔ تشریح میں یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اول سے آخر تک تعوذ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں شرور سے حفاظت کی بے پناہ تاثیر رکھی ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔ جب کسی مصیبت اور خطرے کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی چاہیے۔ اس سے بہتر بلکہ اس جیسا کوئی دوسرا تعوذ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرے مبارک اور جسد اطہر کے سامنے سے شروع فرماتے۔ آپ 3 مرتبہ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے، صحیح بخاری کی حدیث۔ تشریح، رات کو سونے سے پہلے کا یہ معمول نبی کے رسم کا تو بہت آسان ہے، کم از کم اس کا اہتمام تو ہم سب کو کر لینا چاہیے۔ اس کے برکات بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے۔ فائدہ
امت مسلم پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں، بہت سے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے مستحق ہو سکیں۔ بہت سے بندے جو اپنے خاص حالات کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، وہ ان مخصوص صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کے ذریعے بڑے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے قابل ہو سکتے ہیں، مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان حدیثوں کا حق ہے کہ ان پر یقین کر ان صورتوں آیات کی تلاوت کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں، تاکہ اس کے خاص الطاف، عنایات، اس کی برکات، اس کی فضیلت، اس کے ثمرات اللہ کی طرف سے ہمارا حصہ بن جائیں۔ اور ہم اتنا بھی نہ کر سکیں تو ذرا غور کریں کہ ہم بڑے محروم ہیں۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو ہماری غفلتوں کے بارے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سہل اور آسان طریقے سے ہر طرح سے ہر قدم پر ہماری جو ہے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ نے ہماری کم عبادت پر بھی اللہ نے اپنی عنایتوں کو ہمیں اعلان کیا ہے کہ بس بندہ مجھے یاد کرنے والا ہو جائے، مجھے یاد کرے۔ اللہ کو ہر طرح سے بندے کی ہر اس کو ادا پسند آتی ہے، تو گویا وقت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی ہے کہ ہم ان آیتوں پر، ان کلمات پر، ان چھوٹی چھوٹی جو ہے کلمات پر جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور جو ہم سن رہے ہیں، تو اس کی کوشش کریں کہ اس کی برکات سے ہم اللہ کے جو ہے اس کی عنایتوں میں بھی ہمارا بھی حصہ ہو، تاکہ ہمیں کسی قسم کی اپنی آپ سے جو ہے یہ گلہ نہ رہے کہ میں مایوسی کے عالم میں ہوں یا میں غفلت کے عالم میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنانے کے عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے سے انسان کی زندگی میں ضرور انقلاب آ جاتا ہے۔ اور میں پچھلی مرتبہ اپنی قسطوں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک پانی بار بار جو پتھر کی چٹان پر گرتا ہے تو وہ بھی اندر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے کہ ایک بوند کا ٹپکنا بھی کتنا گہرا اثر رکھتا ہے، بلکہ منو اور پانی ڈول بھر بھی اس کے چٹان پر ڈالا جائے تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو اسی طرح یہ ہم سنتے رہیں گے کی توجہ کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اور عمل کرنے کی جذبے کے ساتھ ہم سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کی ضرور اللہ پاک ہمارے اس دلوں کو، ہماری اس زمین کو، دل کی سخت زمین کو اللہ زرخیز بنا دیں گے، اور اللہ پاک اس کے ہر بات پہ میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اس پر جو ہے اس ذکر کے برکات کی خاص آیتوں کی بھی اور خاص صورتوں کی جو ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ان کی بھی ہمیں برکات اور ثمرات جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اس پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔